الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم حضرات، بھائیو، بزرگوں، دوستو، قرآن کریم کی ایک بہت مختصر آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور قرآن و حدیث ہی ہمارے لیے سارے مسائل کا حل ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اسی لیے حضرات علماء جب اپنا بیان شروع کرتے ہیں تو قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں. دنیا کے لوگ کبھی سیاست دانوں کی بات بیان کرتے ہیں تو کبھی شاعروں کی بات کہتے ہیں، کبھی ادیبوں کی بات کہتے ہیں، تو کبھی کسی اور سلسلے کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند ہو، بڑے سے بڑا سیاسی مبصر ہو، بڑے سے بڑا شاعر ہو، خطیب ہو اور ادیب ہو، یا کسی اور سلسلے کا ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، لیکن یہ سب بہرحال انسان ہیں، معصوم نہیں. ان کی باتیں بھی قابل ذکر ہوتی ہیں، قابل استفادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے ہر ایک کے کلام میں، ہر ایک کی بات میں خطا کا امکان ہوتا ہے. لیکن اللہ کی بات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر قسم کے شک سے، شبہ سے بری ہے، مبرہ ہے. خطا اور نسیان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اللہ جو کہتے ہیں وہ بالکل برحق ہوتا ہے اور آخری ہوتا ہے اور حتمی ہوتا ہے اور قطعی ہوتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ ہی کی طرف سے لے کر بات بیان کرتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ صرف اللہ کی وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اس لیے جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ ہمارے لیے سراسر فلاح ہے، بہبودی ہے. ہمارے لیے اس کے اندر بہت کچھ ساز و سامان ہے جس سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. اس لیے میں نے قرآن کریم کی ایک بہت مختصر آیت آپ کے سامنے ذکر کی. اس آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اللہ نے خطاب کیا ہے، امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی حکم دیا ہے. کس بات کا حکم؟ فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، یعنی اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے دیر مت کرو، جلدی کرو، جلدی سے لپکو اور آگے بڑھ کر اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور جنت کو پانے کے لیے بھی جلدی کرو، اس کے اندر دیر نہ کرو. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی مغفرت کو پانے اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے. عربی میں مسارعت کے معنی آتے ہیں جلدی کرنا، کسی کام کی طرف جلدی سے لپکنا. ایک آدمی دیر سے کام کرتا ہے، کسی کام کو انجام دینے کے لیے اس میں تاخیر کر دیتا ہے،
کہتا ہے کل کروں گا، پرسوں کروں گا، پھر دیکھوں گا، صبح میں دیکھیں گے، شام میں دیکھیں گے. یہ جو اس کو کہتے ہیں عربی میں تسویف، یعنی پھر کریں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے. یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے نیکیوں سے روکنے کے لیے اور ان کو محروم کرنے کے لیے. دل میں ڈال دیتا ہے ارے بھائی ابھی تو بچے ہو، ابھی تو جوان ہو، ابھی تو تمہاری جوانی کی عمر ہے، ابھی تم نے دنیا میں دیکھا کیا ہے، بعد میں کر لینا. نماز کو صبح میں اٹھنا ابھی دشوار ہے، ابھی تمہاری کون سی بڑی زندگی ہو گئی، ذرا سو جاؤ. تھپکیاں دے کے سلا دیتا ہے. دکانوں میں، مکانوں میں، دنیا کی چیزوں میں ہمیں کھپا دیتا ہے اور دل میں ڈالتا ہے پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اگلے دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے. اللہ نے اسی کے بارے میں ہم سے کہا نہیں نہیں، شیطان کی یہ بات نہیں ماننا ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی سے لپکو. نماز کا وقت ہو گیا، نماز میں جلدی کرو. روزے کا وقت آ گیا، روزے میں جلدی کرو. نیکی کا وقت آ گیا تو نیکی میں جلدی کرو. کسی کام کے سلسلے میں جو نیک ہو، اللہ کی مغفرت کا سامان ہو، اس کے اندر ہمیں لیٹ نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جلدی سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال، نیک کام انجام دینے کے سلسلے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جبکہ فسادات اور فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے، اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے کہ رات کا ایک حصہ اس کے بعد والے حصے کے بعد لگاتار آنا شروع کر دیتا ہے. کقطع اللیل المظلم، اللہ کے نبی نے کہا جیسے کہ رات کے حصے اور ٹکڑے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. آپ دیکھتے ہیں نا، رات آ گئی، مغرب آ گئی، رات چھا گئی، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے اندر اور شدت آتی ہے. تھوڑا سا اندھیرا ہوا، پھر اس کے فوری بعد اور اندھیرا ہوا، اور اس کے بعد اور اندھیرا ہو گیا. رات کے 12 بج گئے تو اور اندھیرا چھا گیا، اور اس سے آگے رات بڑی تو اور اندھیرا چھا گیا. جیسے یہ رات کی ٹکڑیاں ایک کے بعد ایک لگاتار آتی رہتی ہیں، ایسے ہی فتنے کا دور آئے گا کہ اس کے اندر ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ، اس کے بعد چوتھا فتنہ، اور ہر فتنے کے بعد جو فتنہ آئے گا وہ بڑے فتنے لے کر آئے گا اور پہلے فتنے سے زیادہ شدید ہوگا، سخت ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں فرمایا کہ ایک آدمی مومن ہوگا رات میں، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور ایک آدمی ہوگا مومن صبح میں، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ایسے فتنوں کا دور آئے گا. ان فتنوں کے دور کے آنے سے پہلے پہلے نیکی کو انجام دینے میں جلدی مچاؤ، تاخیر نہ کرو. شیطان کی بات نہ مانو، وہ تمہارے دل میں وسوسے ڈال ڈال کر یہ تم کو سمجھاتا ہے ابھی کیا کرنا، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، چند دنوں کے بعد میں کریں گے، 6 مہینے کے بعد میں کریں گے، ابھی تمہاری عمر کیا ہے. ہر آدمی کو یہی سمجھاتا ہے، حتیٰ کہ بڈھوں کو بھی سمجھاتا ہے. ارے بھائی بڈھا ہو گیا تو ابھی کیا انتظار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں ہر کام میں جلدی کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ موت کا کیا بھروسہ انسان کی. موت تو جوان کو بھی آتی ہے، موت بوڑھے کو بھی آتی ہے، اور بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی موت کے آنے کا کوئی زیادہ دیر قصہ نہیں رہتا، بہت جلدی آنے کا نمبر آتا ہے. قرآن کریم کے اندر ایک آیت آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ وَتَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. کیا ہم نے تمہیں کیا اتنی عمر نہیں دی جس عمر میں کہ تم
نصیحت پکڑ سکتے تھے، جس عمر میں کہ تم عبرت حاصل کر سکتے تھے، کیا ہم نے اتنی عمر تم کو نہیں دی ہے؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آ گیا، ڈرانے والے نے آ کر تم کو ڈرایا، اور اتنی عمر ہم نے تم کو دی جس میں تم نصیحت پکڑ سکتے تھے، نصیحت حاصل کر سکتے تھے، لیکن تم نے غفلت کی زندگی گزاری، اعمال میں کوتاہی کرتے رہے، ایمان میں کوتاہی کرتے رہے، نیکیوں میں پیچھے ہٹتے رہے، یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی۔ قیامت کے دن اللہ مومن بندوں سے بھی، کافر بندوں سے بھی، سب سے کہیں گے جنہوں نے کوتاہی کی ہوگی۔ کافر تو ہیں ہی اس کے مخاطب، لیکن مومن ہونے کے باوجود جو نیکی میں پیچھے رہے اور اس میں جلدی انہوں نے نہیں کی، یہاں تک کہ موت واقع ہو گئی، اللہ ان سے بھی کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں کہ تم نصیحت پکڑ سکتے تھے؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آ گیا۔ یہ ڈرانے والا کون ہے؟ علماء نے اس کی بہت سی تفسیریں لکھی ہیں۔ عام تفسیر تو اس کی یہ لکھی ہے کہ تمہارے پاس ہمارا پیغمبر آ گیا تھا، اس نے تم کو نصیحتیں کی تھی، اس نے تم کو اس دن سے ڈرایا تھا اور تم کو بتایا تھا کہ تم کو کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ نذیر یعنی پیغمبر تمہارے پاس آ چکا، لیکن پھر بھی تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ اور دوسری تفسیر اس کی علماء نے کی ہے کہ نذیر کے معنی ہے بڑھاپا، تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آ گیا۔ جب انسان کے بال پک جاتے ہیں، داڑھی میں سفید بال آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ڈرانے والا ہے ہمیں کہ تمہاری موت بہت قریب ہو چکی ہے۔ اب تو تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں ابھی جوان ہوں، تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا تو ابھی بچپن ہے، اب تو تمہارا 55 آ گیا ہے، اب بھی کیا انتظار ہے؟ یہاں پر جاءکم النذیر کی ایک تفسیر یہ بھی علماء نے کی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو جلدی سے لپکنا چاہیے، کسی سلسلے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جو نیک ہو، اچھا ہو، خیر کا کام۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد تشریف لائے، حضرات صحابہ کرام پہلے ہی سے جمع رہتے تھے، سب کے سب مسجد کے اندر جمع ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے مصلی پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہوتے ہی پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھائی اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام واپس چلے گئے۔ صحابہ پریشان کہ ہوا کیا، کسی کو خبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر گئے اور کچھ منٹوں کے بعد تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ حضرات صحابہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آج کیا ہوا کہ آپ تشریف لائے، لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اقامت ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام واپس جا کر آئے، کیا بات ہوئی؟ خیر نماز ہو گئی۔ نماز ختم ہونے ہی کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، شاید تم کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہمیں تعجب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں چاندی کا ایک ٹکڑا یا سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا جس کو خیرات کرنا تھا، میں اس کو بھول گیا تھا۔ جب نماز پڑھنے کے لیے میں یہاں پر آیا، مصلی پہ کھڑا ہوا، اسی وقت مجھے یاد آیا ارے وہ صدقہ کرنے کی چیز تھی، وہ رہ گئی ہے، اس لیے میں جا کر صدقہ کر کے آیا ہوں۔ علماء کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی نے نیکی کے کام میں جلدی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی حج کا ارادہ کیا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ حج کرنے میں جلدی کرے، ہو سکتا ہے کہ کوئی رکاوٹ پیش آ جائے۔ آپ نے کہا جلدی کرے حج کرنے میں، ہو سکتا ہے کہ کوئی رکاوٹ پیش آ جائے۔ رکاوٹ کیسی؟ آپ نے کہا اما بھی موت، یا تو موت کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو جائے،
یا یہ کہ سواری نہ مل پائے، یا یہ کہ جو ہے فقر و فاقہ پیدا ہو جائے، یعنی مال لٹ گیا، کہیں چلا گیا، مال ہاتھ سے نکل گیا، اب بیچارہ حج نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو حج کا ارادہ کر لیا اس کو چاہیے کہ فوراً حج کے لیے چلا جائے، تاخیر نہ کرے۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ باتوں سے پہلے غنیمت سمجھو، پانچ باتوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کن باتوں سے پہلے غنیمت سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شباب اور جوانی کے زمانے کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شباب کا قبل حرمک، بڑھاپا آ گیا تو آدمی کچھ نہیں کر پاتا، یہاں درد وہاں درد، یہ مصیبت وہ پریشانی، آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، کانوں کو سنائی نہیں دیتا، چلنا مشکل ہو گیا، نماز کے لیے آنا دشوار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھ کر نیکی میں جلدی کرو۔ جوانی میں یہ نہ سمجھو ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپے میں کر لیں گے، ابھی تو ہمارے کھانے کا دور ہے، پینے کا دور ہے، عیش کا دور ہے، کھیلنے کودنے کا دور ہے، یہ سمجھ کر آپ بڑھاپے کے انتظار میں رہیں گے تو جوانی یوں جائے گی، اور جب بڑھاپا آئے گا ارادہ ہوگا نماز پڑھنے کا، پڑھ نہیں سکتا بوڑھا آدمی، قرآن کی تلاوت کرنا چاہے گا، آنکھوں کو نظر نہیں آتا، کانوں سے کچھ نیک بات سننا چاہے گا، سماعت نے جواب دے دیا سن نہیں پاتا، کچھ کرنا چاہے گا، ہاتھ میں پیر میں طاقت موجود نہیں ہے، کچھ کر نہیں پائے گا۔ اس زمانے میں انسان حسرت کرے گا، افسوس کرے گا جوانی میں کر لیتا تو کتنا اچھا تھا۔ جوانی ذخیرہ جمع کرنے کا دور ہے، بڑھاپا اس جوانی میں جمع کیے ہوئے خزانے کو کھانے کا دور ہے۔ دیکھیے دنیا میں بھی تو یہی اصول ہے نا، جب آدمی جوان ہوتا ہے تو کماتا ہے، کیا کوئی آدمی کمانے کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ بھئی ابھی تو جوانی کا زمانہ ہے کیا کمانا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا نا تب کماؤں گا؟ آپ نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا دنیا میں جو یہ کہتا ہو کہ ابھی تو میری جوانی کا دور ہے، کمانے کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں، بس اب تو بیٹھ کے کھاتا رہنا ہے، عیش کرنا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، جب بڑھاپا آئے گا نا ایک دکان کھولوں گا، بڑھاپا آئے گا نا تو اس وقت میں کام کرنے کے لیے جاؤں گا، جوانی میں اب کیا ضرورت ہے؟ کہیں آپ نے دیکھا یا سنا؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ سب کو معلوم ہے کہ بڑھاپا آئے گا، ہاتھ پیر جواب دے دے گی، آنکھ جواب دے دے گی، کان جواب دے دیں گے، قوت و طاقت جواب دے دے گی، اور میں کسی کا قابل نہیں رہوں گا۔ اس زمانے میں کھانے پینے عیش عشرت کرنے کے لیے مجھے جوانی میں کما کے رکھنا ہے۔ یہی اصول ہے دنیا کا، اور اللہ کے نبی یہی اصول ہم کو دے رہے ہیں دین کے بارے میں، کہ دین میں بھی یہی سمجھو کہ جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، کر سکتا ہوں، بہت کچھ کر سکتا ہوں، تو میری اس جوانی کے دور کو، میری قوتوں اور طاقتوں کو نیکی کے اندر نیکی میں لگاؤں اور نیکیوں کا خزانہ جمع کر لوں۔ اور جب بڑھاپا آئے گا آدمی بہت مشکل سے عبادت کر پائے گا۔ اس وقت میں جو آدمی جوانی میں عبادت کر چکا ہوگا، پابند رہا ہوگا، محنت کیا ہوگا، نمازوں کی پابندی کیا ہوگا، جب وہ بڑھاپے کے دور کو پہنچ کر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے گا، اور کھڑے ہو کر نہ پڑھنے کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے گا، یا بیٹھنے کی بھی قوت نہ ہوگی تو لیٹ کر پڑھے گا، لیکن اسے ثواب پورا ملے گا۔ اب دیکھو جوانی میں کر کے رکھنے کا فائدہ یہ فائدہ ہوا کہ بڑھاپے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھے گا، یا بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے نماز پڑھے گا، یا بیماری آ جائے گی تو اس کی وجہ سے کچھ نیکیاں نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ جوان آدمی جوانی کے زمانے میں جو کرتا رہا ہو،
بڑھاپے میں نہ کر پائے گا لیکن ثواب اس کو پورا دیا جائے گا۔ وہ مسجد کو نہیں آ سکتا، بوڑھا ہو گیا یا بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا، وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے لیکن اسے ثواب مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں عادی رہا، جوانی میں پابند رہا، جوانی میں کرتا رہا، صحت مندی کے دور میں کرتا رہا، اس لیے اب نہیں کر پا رہا ہے لیکن ثواب پورا دیا جائے گا۔ اور جو آدمی جوانی میں نہیں کیا، بڑھاپے میں کرنے کی کوشش کرے گا تب بھی نہیں کر پائے گا، نہ وہاں ملا نہ یہاں ملا، وہاں بھی محروم اور یہاں بھی محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور دوسری بات فرمائی کہ اپنے غنا یعنی مالداری کے زمانے کو فقر و فاقے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی فقر و فاقہ نہیں ہے، ماشاءاللہ اللہ نے خوب دیا ہے، غنیمت سمجھو۔ اب غنیمت سمجھ کر کرنا کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، خیر خیرات کرنا ہے، بھلائی کے کاموں میں حصہ لینا ہے، غریبوں کی امداد کرنا ہے، بیواؤں کی مدد و نصرت کرنا ہے، مسجدوں کو دینا ہے، مدارس کو دینا ہے، جہاں جہاں نیکیوں میں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں وہاں خرچ کر دینا ہے۔ اگر اس دور میں اگر آدمی نے یہ نہیں سوچا اور سوچا پھر دیکھیں گے، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ترسوں کروں گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر فقر و فاقہ آ گیا، اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، اس لیے کہ اللہ کی آزمائش تو سب سے آتی ہے، مال سے بھی آتی ہے، فقر سے بھی آتی ہے۔ اللہ مال دے کے بھی آزماتے ہیں، مال چھین کے بھی آزماتے ہیں۔ مال دیا، اگر خرچ نہیں کیا اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقے میں مبتلا کر دیا، تب سوچے گا تب بھی نہیں دے سکے گا، اسے کہ خود کو کھانے نہیں ہے تو دوسرے کو کیا دے گا، تو نہ وہاں دیا نہ یہاں دیا۔ اسی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دور کے آنے سے پہلے مالداری کے دور کو غنیمت سمجھو۔ کچھ جل رہا ہے کیا ہے؟ اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اپنے صحت کے زمانے کو بیماری کے زمانے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اللہ نے صحت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، آدمی دیکھنے کے لائق ہے، سننے کے لائق ہے، بولنے کے لائق ہے، چلنے پھرنے کے لائق ہے، اور آرام اور ٹھاٹ کی زندگی اللہ نے دی ہے صحت کی وجہ سے۔ اس زمانے کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ بیماری کا دور آ جائے۔ بیماری آ گئی، اب دیکھو بیماری میں آدمی چاہے تو بھی بہت سارے نیک کام نہیں کر سکتا، اٹھ کے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، تلاوت کرنا مشکل ہو گیا، اور نیک کاموں کو جانا مشکل ہو گیا، مسجد کو آنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، نیکیوں میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس سے پہلے تم اپنی صحت کے دور کو، صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھ لو۔ جب اللہ صحت دے، خوب نیکیاں کرو، تہجد پڑھو، ذکر اذکار کرو، تلاوت میں حصہ لو، نمازوں کا اہتمام کرو، اور جو کچھ کے نیکیاں اور خدمتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کے ساری خدمتیں انجام دو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کی خدمت انجام دو، کسی کا کچھ اٹھانا ہے رکھنا ہے اس کا ساتھ دے دو، اور بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ ان سارے کاموں میں حصہ لے کر اپنی صحت کے دور کو ان نیکیوں کے اندر لگا دو۔ اگر یہ دور ختم ہو گیا، بیماری کا دور آ گیا، بھائی آدمی بیماری میں بہت سارے کام نہیں کر سکتا، خود نہیں کھا سکتا، دوسرے کی کیا خدمت کرے گا، اٹھنا مشکل ہو جائے گا، بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس اللہ کی نعمت کو غنیمت سمجھ کر اپنی صحت کے زمانے کو نیکیوں کے اندر لگا ڈالو۔ یہ ہوئی تیسری بات۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمائی، فراغت کے زمانے کو مشغولی کے زمانے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ مشغولی کا زمانہ، آدمی کسی جگہ مصروف ہو گیا ہے،
بہت سارے کام کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک زمانہ اسے اللہ نے فرصت کا بھی دیا. اب فرصت کے زمانے کو غنیمت نہ سمجھ کر الٹے سیدھے کاموں کے اندر لگا دیا، یہاں تک کہ مصروفیت کا زمانہ آ گیا. اب مصروفیت کے زمانے میں کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر پاتا. اس لیے فرمایا فراغت کے زمانے کو، فرصت کے زمانے کو غنیمت سمجھو. اور آخری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اپنی حیات کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی بہت بڑی نعمت. اس زندگی میں آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے. موت آ جائے گی تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی خواہش تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، نماز پڑھنے کا موقع دے دے. وہ بڑے نمازی آدمی تھے، ان کو نماز سے بڑی الفت تھی، نماز کا بڑا شوق تھا. ہر وقت نماز پڑھا کرتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ میں مر جاؤں تو مجھے قبر کے اندر بھی نماز پڑھنے کا موقع دے دیجیے. بعض اکابر ایسے گزرے ہیں کہ ان کو ذکر کا بڑا جذبہ تھا، کسی کے اندر نوافل زیادہ پڑھنے کا جذبہ تھا، کسی کے اندر تلاوت زیادہ کرنے کا جذبہ تھا. تو الگ الگ جو ہے جذبات ہوتے ہیں نیکی کے، ان کو نماز کا بڑا جذبہ تھا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے صوفی اور بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ امداد اللہ تجھے کیا چاہیے، جنت میں بھیج دیتا ہوں. وہ کہتے تھے اللہ مجھ سے پوچھے تو میں عرض کروں گا کہ اللہ آپ کے عرش کے سائے میں اتنی جگہ دے دیجئے کہ بس نماز پڑھتا رہو. ان کو نماز کا اتنا ذوق تھا، کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ اللہ آپ کے عرش کے سائے میں اتنی جگہ دے دے کہ وہاں نماز پڑھتا رہوں. تو ایسے یہ بزرگ تھے، نماز کا بڑا شوق تھا اور دعا مانگتے تھے کہ مجھے قبر کے اندر بھی نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے. اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. جب ہونا تھا ان کے بیٹے نے ان کو خواب میں دیکھا تو وہ نماز میں مشغول ہیں قبر کے اندر. بیٹے کو بڑا جب میں خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہمارے والد کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبر کے اندر بھی نماز پڑھنے کا موقع دیا. خواب ہی میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ قبر میں بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد انہوں نے سلام پھیرا، سلام کیا، والے کا ہوا. پھر اس کے بعد میں خیریت پوچھی اور کہا ماشاءاللہ آپ یہاں نماز پڑھ رہے. تو انہوں نے کہا اللہ نے میری دعا قبول کر کے مجھے یہاں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، لیکن بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب میں قیامت تک بھی نماز پڑھوں تو مجھے ایک پیسے کا بھی ثواب نہیں ملے گا. یہ شوقیہ نماز ہے، میرے شوق سے تو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ثواب ایک پیسے کا بھی مجھ کو ملنے والا یہاں پر نہیں ہے. اور تمہارا تو ابھی دنیا کی زندگی کا دور ہے، تمہاری حیات کا زندگی کا دور ہے. تم ایک سبحان اللہ بولو اس کے لیے ڈھیروں ثواب ہے. تم 2 رکعت نماز پڑھو اس کا ڈھیروں ثواب ہے. تلاوت کرو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں. لیکن میں یہاں پر عبادت کروں تو شوقیہ عبادت تو ہوگی لیکن ثواب مجھ کو نہیں ملے گا. اس لیے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اپنی زندگی کے ان لمحات کو غنیمت سمجھو اور وہاں پر عبادت اور نیکیاں اور خوبیاں کر لیا کرو. یہ ہے بھائیوں زندگی. جس کو اللہ نے زندگی دی اسے اپنی زندگی کو تباہ نہیں کرنا ہے، اسے اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا ہے. اپنی زندگی کو نیکیوں میں، اچھائیوں میں، لوگوں کی خدمت میں، اللہ کو راضی کرنے میں، کبھی والدین کو خوش کرنے میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے میں، غریبوں کی امداد کرنے میں، نصرت کرنے میں، مدد کرنے میں، ہر ایک کے ساتھ احسان و سلوک اور بھلائی کرنے میں، بہرحال نیکیوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. ان میں سے ہر سلسلے میں اپنے اوقات کو لگا کر اس زندگی کو کامیاب زندگی بنانے کی ضرورت ہے. اللہ نے اس کو کہا سارعوا الی مغفرہ، میری مغفرت کی طرف دوڑو،
جلدی کرو، اس کے اندر سستی اور غفلت نہ برتو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔